الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم مطہرات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ تو 9 مطہر، 9 ایسی چیزیں کہ جو متنجس اشیاء کو پاک کرتی ہیں، وہ مکمل ہو چکی۔ آج کے درس میں 10واں مطہر پڑھنا ہے۔ تو 10واں مطہر مسلمان کا غائب ہو جانا ہے۔ تو سوال نمبر 165 میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا غائب ہونا کن چیزوں کو پاک کرتا ہے؟ تو مسلمان کا جو ہے، اگر مسلمان کا بدن یا لباس نجس ہو جائے ہمارے سامنے کسی مسلمان کا، اور پھر وہ ہمارے سامنے، تو وہ اس نے نہ بدن کو پاک کیا اور نہ لباس کو، تھوڑی سی دیر کے لیے مثلا ہمارے سامنے وہ تھا اور اس کا لباس نجس ہوا یا بدن، اور پھر وہ ہم سے دور چلا گیا، ہمارے سامنے سے غائب ہو گیا۔ تو اب اگر ہمیں یہ احتمال ہو کہ اس شخص نے مثلا گھر جا کے اپنا لباس پاک کیا ہوگا یا بدن کو پاک کیا ہوگا، تو ہم اسی پہ بنا رکھیں گے کہ اس کا بعد میں جب ہماری اس سے ملاقات ہو تو ہم اسی پہ بنا رکھیں گے کہ اس کا بدن پاک ہے، اس کا لباس بھی پاک ہے۔ تو اس کا بدن یا لباس ہمارے سامنے نجس ہوا اور پھر ہم جدا ہو گئے، پھر مثلا کچھ دن بعد جب ملاقات ہوئی تو ہمیں یہ احتمال ہے کہ اس نے پاک کیا ہوگا، تو یہی احتمال ہے، تو یہی کافی ہے، ہم اسی پہ بنا رکھ لیں گے کہ اس نے پاک کر لیا ہوگا، اور اس کے جو ہم آثار ہوں گے، پاکیزگی والے آثار لاگو کریں گے اس کے بدن پر بھی اور اس کے لباس پر بھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 11واں مطہر حیوان کا استبراء ہے۔ تو 166 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ حیوان کا استبراء کن چیزوں کو پاک کرتا ہے؟ تو جواب میں یہ ہے کہ ہر حیوان جس کا کھانا حلال ہو، حلال گوشت جانور ہے، اگر وہ انسان کا پاخانہ جو ہے وہ کھانے کا عادی ہو جائے، نجاست سے مراد ہماری انسان کا پاخانہ ہے، تو حلال گوشت جانور جب انسان کے پاخانہ کھانے پر عادی ہو جائے، تو اب یہ جو حیوان ہے، یہ حیوان حرام گوشت جانور بن جاتا ہے۔ تو اس کا گوشت کھانا حلال تھا، حقیقت میں اصل میں اس کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن جب یہ انسان کا پخانہ کھانے پر عادی ہو جائے تو پھر اس کا گوشت کھانا حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کا دودھ اور پیشاب اور باقی جو مثلا فضلات ہیں وہ سب کچھ نجس ہو جاتے ہیں، اور اس کا جو ہے اس حیوان کا استبراء کرنا پڑتا ہے۔ استبراء کے بعد جا کے جو ہے یہ اس کا گوشت حلال ہوتا ہے، دودھ حلال ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کا پیشاب، باقی فضلے جو ہیں وہ استبراء کرنے کے بعد جا کے پاک ہوتے ہیں۔ تو سوال 167 اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے حیوان کا استبراء کیسے کیا جائے کہ جو انسان کے پاخانہ کھانے پر عادی ہو چکا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ حیوان انسان کا پاخانہ کھانے پر عادی ہو جاتا ہے، اس جانور کو جلال کہتے ہیں۔ تو اگر اس کو پاخانہ کھانے سے اتنی مدت روک دیا جائے کہ جس سے ہمیں جو ہے وہ یقین ہو جائے کہ وہ جو جلال ہے، اب یہ حیوان جلال نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کا استبراء کر دیا، اور اس کے بعد اس کا جو ہم نے پیشاب وغیرہ نجس کیا تھا وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح دودھ اور گوشت، اس کو جو ہے پینا اور کھانا یہ بھی جائز ہوگا، حلال ہو جائے گا۔ تو کچھ مدت کے لیے ہمیں اس کو انسان کے پاخانہ کھانے سے روکنا ہوگا، اور جیسے وہ جلال اس کو نہ کہا جائے، جلال والا نام اس کا ختم ہو جائے، تو اب وہ ساری چیزیں اس کی حلال اور پاک ہو جائیں گی۔ تو یہ جو جانور ہے، اس کو کتنی مدت کے لیے ہم نے روکنا ہے انسان کا پخانہ کھانے کے لیے، پخانہ کھانے سے؟ تو یہ جو ہے 168 سوال میں یہی پوچھ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ
بعض روایات میں جو ہے وہ بعض جانوروں کی جو ہے مدت معین ہوئی ہے، جیسے مثلاً اونٹ کے لیے 40 دن مدت معین کی گئی ہے کہ 40 دن اس کو انسان کے پاخانہ کھانے سے روکا جائے، تب جا کے وہ جو جلال بنا ہوا تھا وہ جلال والا عنوان ختم ہو جائے گا اور اس کا استبراء ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کا پیشاب باقی فضلے جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گے، اور اسی طرح دودھ اور گوشت پی اور کھا سکیں گے ہم۔ اور گائے جو ہے، گائے کے لیے روایات میں 20 دن معین کیے گئے ہیں کہ 20 دن گائے کو اگر یہ عادت پڑ گیا تو اسے 20 دن پاخانہ کھانے سے روکا جائے۔ بھیڑ اگر ہے تو بھیڑ کے لیے 10 دن بیان کیے گئے ہیں۔ بطخ وغیرہ ہیں تو ان کے لیے 5 دن معین کیے گئے ہیں، اور اگر مرغی ہے تو مرغی کے لیے 3 دن معین کیے گئے ہیں کہ 3 دن کے لیے مرغی کو جو ہے وہ ہم نے پاخانہ کھانے سے روکنا ہے، اس کے بعد وہ حلال اور پاک ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے بعض روایات میں مدت معین کی گئی ہے کہ جن سے استبراء ہو جاتا ہے اور پھر پاک اس پر وہ جو جلال والے احکام لاگو ہو رہے تھے وہ لاگو نہیں ہوتے۔ تو یہ 11واں مطہر ہے کہ حیوان کا استبراء کرنا اس کو پاک کر دیتا ہے۔ 12واں مطہر جو ہے وہ ذبح کرتے وقت حیوان کا خون نکل جانا۔ تو جب ذبح کریں گے حیوان کو تو جو خون اس کے جسم سے نکلے گا، جتنا آدھی مقدار میں نکلتا ہے عادتاً ذبح کرتے وقت، تو جو باقی خون بچے گا اس کو یہ والا، اس خون کا نکلنا، ذبح کرتے وقت والا جو خون نکلا ہے اسی کا نکلنا جو اس کے جسم میں، حیوان کے جسم میں باقی خون بچے گا اس کو پاک کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہم ذبح کریں گے اور جو خون عادتاً نکلتا ہے وہ نکل گیا، تو اس کے بعد مثلاً جو خون وغیرہ بچ جائے گا بدن میں حیوان کے، وہ پاک ہو جائے گا۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر یہ بات جو ہے وہ صرف حلال گوشت جانور کے ساتھ خاص رہے گی کہ اگر حرام گوشت جانور ہے تو وہ اس میں جو ہے احتیاط واجب ہے کہ چاہے خون ذبح اس کو ہم نے کیا اور جو خون نکلنا تھا وہ نکل چکا اور باقی جو بچا ہوا ہے تو اس باقی بچے ہوئے پر بھی ہم احتیاط کریں گے، احتیاط واجب کی بنا پر اس کو پاک شمار نہیں کریں گے۔ لیکن حلال گوشت جانور ہے تو اس میں ہم جیسے ہی ذبح کریں گے تو ذبح کرنے کے بعد جو خون اس کا نکلنا تھا ذبح کرنے سے وہ نکل گیا، تو اب جو اس کے بدن میں خون بچا ہے وہ پاک ہوگا۔ البتہ پاک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس خون کو جو ہے اگر خون موجود ہے اور وہی ہم سالن بھی بنا لیں اسی کا، گوشت کے ساتھ ہی خون بھی ہے تو خون پاک ہوگا، لیکن اس کو یہ کھانے میں اگر آ جائے تو یہ کھانا اب جائز نہیں ہوگا۔ تو خون نہ تو علیحدہ سے اس کو پی سکتے ہیں اور نہ یہ خیال رکھیں گے کہ گوشت وغیرہ پہ خون وہی لگا ہوا ہے اور ہم وہی پکا رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ خون کو اتارنا ضروری ہوگا، گوشت سے علیحدہ کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ خون کو جو ہے وہ کھایا پیا نہیں جا سکتا۔ البتہ پاک ہوگا، اگر اس پہ ہاتھ ہمارا لگائے تو ہاتھ نجس نہیں ہوگا، لیکن جو خون اس کا ذبح کرتے وقت نکلا ہے تو وہ خون نجس بھی ہوگا۔ اس کے بعد وضو کے احکام شروع کر رہے ہیں۔ تو سوال نمبر 169 اس میں کہہ رہے ہیں کہ وضو آیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو جواب ہے کہ وضو کرنا نہ تو واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے۔ تو خود وضو کا کرنا خود واجب نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مستحب نفسی ہے، اس کو مستحب نفسی یا واجب نفسی کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اپنے لیے خود وضو جو ہے مستقل طور پر واجب ہو، مستقل طور پر مستحب ہو، اس طرح نہیں ہے، بلکہ چند ایک اعمال ہیں اور چند ایک مقاصد ہیں کہ جن کی وجہ سے کبھی وضو واجب ہو جاتا ہے اور کبھی مستحب ہو جاتا ہے۔ تو مستقل طور پر اس کا نہ وجوب ہے نہ استحباب۔ دوسرے اعمال کے لیے کبھی اس وضو کو انجام دینا واجب ہو جاتا ہے، جیسے مثلا قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، اور مثلا اس کے علاوہ قرآن مثلا تلاوت کر رہے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا رہے تو اس میں وضو مثلا جو ہے وہ کرنا مستحب ہوتا ہے کہ انسان وضو کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے۔ تو کچھ جگہ پہ جو ہے وضو جو ہے وہ دوسرے مقاصد، دوسرے اعمال کی وجہ سے مستحب ہوگا اور کبھی واجب ہو جائے گا۔
تو سوال 170 میں کہہ رہے ہیں کہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں وضو واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے علاوہ تمام واجب اور مستحب نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو جو بھی واجب نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں یا مستحب نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے وضو کرنا ہمارے لیے واجب ہوگا۔ سب سے پہلا یہ مورد ہے کہ جس میں وضو واجب ہے۔ نماز جنازہ میں وضو کرنا واجب نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مورد کہ جس میں وضو کرنا واجب ہوتا ہے تو وہ تشہد جب انسان نماز میں بھول جائے یا سجدہ کو بجا لانا جو ہے وہ نماز میں بھول جائے اور تشہد کے بجائے جو ہے وہ اس میں جب نماز کے بعد سجدہ سہو انجام دے گا یا تشہد کی قضا کر رہا ہے ساتھ ہی اسی طرح سجدہ کی جو قضا بجا لا رہا ہے تو اس کے لیے بھی اب وضو کو جو ہے وہ وضو کی حالت میں رہنا واجب ہوگا۔ تو اگر نماز کے فوراً بعد وضو ٹوٹ گیا تو تشہد اور سجدہ کے لیے، سجدہ کی قضا کے لیے اور تشہد کے لیے جو ہے وہ سجدہ سہو کرنے ہوتے ہیں، وہ واجب ہوتے ہیں اور قضا بھی کر سکتے ہیں ساتھ۔ تو یہ کام کرنے کے لیے دوبارہ وضو کا کرنا ہمارے اوپر واجب ہوگا۔ یہ دوسرا مورد ہو گیا۔ اس کے علاوہ تیسرا مورد یہ ہے کہ جب انسان عمرہ کا یا حج کا طواف واجب کر رہا ہو تو اس کے لیے بھی جو ہے وضو کرنا واجب ہوگا۔ تو جو طواف حج کا جز ہے، طواف واجب جو حج کا جز ہے یا طواف واجب جو عمرہ کا جز ہے، یہ طواف کرنے کے لیے بھی ہمارے اوپر واجب ہوگا کہ ہم وضو کی حالت میں ہوں، تو وضو کرنا ضروری ہوگا۔ چوتھا مورد کہ جس میں وضو کرنا واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مثلا کسی شخص نے جو ہے وہ وضو کرنے کی منت مانی ہے یا وضو کرنے کا عہد شرعی کیا ہے یا وضو کرنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، تو قسم بھی شرعی اٹھائی ہے یا شرعی عہد کیا ہے یا منت مانی ہے، اور منت بھی شرعی طور پر جو منت ہوتی ہے اس کا صیغہ اور یا صیغہ کا ترجمہ جاری کیا ہے، تو منت اگر اس کی صحیح ہے، وہ مانی ہے، شرعی طور پر عہد کیا ہے، شرعی طور پر قسم اٹھائی ہے کہ میں مثلا 1 مرتبہ وضو کروں گا، تو اب یہ منت پوری کرنے کے لیے یا یہ عہد پورا کرنے کے لیے یا یہ قسم کو پورا کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہوگا۔ یا کسی نے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے باوضو رہنے کی نظر مان لی ہے، منت مان لی ہے، یا ہمیشہ کے لیے شرعی طور پر عہد کر لیا کہ میں ہمیشہ وضو میں رہوں گا، یا اللہ کی قسم شرعی اٹھا لی کہ میں ہمیشہ وضو کی حالت میں رہوں گا، تو اب اس پر بھی واجب ہوگا ہر وقت جیسے وضو ٹوٹے گا اس کے لیے واجب ہوگا کہ وہ دوبارہ فوراً وضو کرے۔ تو یہ چوتھا واجب ہو گیا، چوتھا مورد کہ جب وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ مثلا جو ہے یہ کوئی بندہ منت مانے کہ میں برکت کے لیے قرآن مجید کا بوسہ لوں گا، تو اب قرآن مجید کے الفاظ کو چھونا یہ جائز نہیں ہے وضو کے بغیر، تو اب اس صورت میں بھی اس کے لیے واجب ہوگا کہ یہ وضو کرے اور پھر جا کے قرآن مجید کا بوسہ لے۔ اس کے بعد جو ہے چھٹا مورد کہ جہاں وضو کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ قرآن پہ مثلا کوئی نجاست گر جائے تو اب اس کو پاک کرنے کے لیے یا اسی طرح جو ہے مثلا جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ اس میں ہے بیت الخلاء میں اگر کہیں قرآن جو ہے اس کے ساتھ ہی کہیں پڑھا ہے تو اب قرآن مجید کو جو ہے وہ نجاست اس سے دور کرنے کے لیے یا بیت الخلاء وغیرہ جو ہے ادھر کہیں قرآن پڑھا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے وہاں سے جو ہے جب اس کو اٹھانے کے لیے جائے، مثلا اگر جب یہ شخص متعلقہ شخص جو اٹھا رہا ہے وہ مجبور ہے کہ یہ جو قرآن کو اگر پاک کرے گا یا وہاں سے اٹھائے گا تو اپنا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید سے مس کرنا پڑے گا، اسے ٹچ کرنا پڑے گا، تو مثلا اس کے لیے دستانہ پہننا، پلاسٹک یا کسی اور کپڑے وغیرہ کو ہاتھ پر رکھ کر پھر قرآن کو ہاتھ لگانا ممکن اگر نہیں ہے تو اب اس کے لیے بھی
واجب ہوگا کہ یہ وضو کی حالت میں ہی قرآن کو پاک کرے یا قرآن کو اٹھائے۔ تو مثلا یہ جو ہے قرآن کو پاک کرنا یا بیت الخلاء میں مثلا قرآن گر گیا ہے تو ادھر سے اٹھانا جو ہے نکالنا، اگر وضو کرنے کے لیے مثلا وضو جب یہ کر رہا ہے تو اگر اتنا یہ تاخیر کا سبب نہ بنے کہ قرآن کی جو ہے وہ اہانت اور بے حرمتی ہو، تو اگر بے حرمتی ہو رہی ہے تو پھر یہ فوراً جو ہے وضو کیے بغیر جا کے قرآن کو وہاں سے اٹھائے گا بیت الخلاء سے، اور اسی طرح اگر نجاست ہے تو وہ فوراً پاک کرے گا۔ تو وضو نہیں کرے گا لیکن فوراً جو ہے یہ تیمم کر لے گا، اور تیمم کرنے کے بعد جو ہے وہ وضو کو پاک کرے گا اور اس کو قرآن مجید کو پاک کرے گا، اور یا اگر قرآن بیت الخلاء میں گر گیا ہے تو وہاں سے اٹھائے گا۔ لیکن تیمم میں بھی وضو کی طرح شرط ہے کہ تیمم کرنے میں ایسے نہ ہو کہ وضو سے بھی زیادہ وقت لگ جائے مٹی ڈھونڈتے ہوئے اور پھر تیمم کرتے ہوئے۔ تو وضو سے اگر زیادہ ٹائم تیمم پہ لگنا ہے تو پھر وضو کرے گا، اور اگر جو ہے اگر وضو پہ مثلا وہی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اور تیمم پہ بھی اتنا ٹائم لگے کہ قرآن یا وضو سے تو کم لگے لیکن اتنا وقت لگ جائے تیمم پہ کہ جس سے قرآن مجید کی بے حرمتی شمار ہو، تو اب نہ تو یہ تیمم کرے گا اور نہ ہی بغیر وضو اور بغیر تیمم کے قرآن مجید کو نجاست سے نکالے گا اور نجاست سے پاک کرے گا۔ تو وضو پہلے کرنا ضروری ہے، وضو پہ وقت اگر زیادہ لگے گا کہ جس سے قرآن مجید کی بے حرمتی شمار ہوگی تو تیمم کریں گے، اور تیمم پہ اگر وضو سے زیادہ وقت لگ رہا ہے تو پھر تیمم بھی نہیں کرنا، یا وضو سے کم ہے لیکن اتنا وقت لگے گا کہ قرآن کی بے حرمتی شمار ہوگی تو پھر فوراً بغیر وضو بغیر تیمم کے جا کے قرآن کو بیت الخلاء سے نکالنا واجب ہوگا، اور اسی طرح کا نجاست لگ گیا تو اس سے پاک کرنا بھی واجب ہوگا۔ تو یہ ایک مورد ہو گیا جس میں وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد 171 سوال کہ قرآن مجید کی آیات کو بغیر وضو کے مس کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کو بغیر وضو کے جسم کے کسی بھی حصہ سے چھونا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ جو الفاظ پہ مد ہے، زیر زبر لگی ہوئی ہے، شد وغیرہ ہے، تو ان کو بھی چھونا جائز نہیں ہے بغیر وضو کے۔ تو اس کے بعد ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ جسم کے کسی بھی حصہ سے جو ہے وہ چھونا جائز نہیں ہے، چاہے وہ حصہ ناخن ہو یا بال ہو، لیکن اگر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بال بہت لمبے ہوں تو جو بال مثلا اگر سر پہ ہیں بال اور وہ بہت لمبے نیچے تک آ رہے ہیں کہ وہ سر کا حصہ جہاں تک سر کا جو مقدار ہے وہ اس سے باہر نکل رہے ہیں، اتنے لمبے ہیں، تو اب جو لمبائی ہے جو جہاں تک مثلا کندھوں کے نیچے تک پہنچے ہوئے ہیں بال، تو ان بالوں سے اگر وہ ٹچ ہو گئے ہیں قرآن کے الفاظ کے ساتھ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سے چھو سکتا ہے۔ لیکن جو عادتاً ہوتے ہیں بال سر کے بازو وغیرہ پہ ہیں، تو یہ بال بھی ہم نہیں لگا سکتے قرآن کے الفاظ کو، اور ناخن بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک اور نقطہ کی طرح متوجہ کر رہے ہیں کہ جو آیات کے درمیان خالی حصے موجود ہوتے ہیں یا جو سائیڈ والا حاشیہ لگا ہوتا ہے قرآن کا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بغیر وضو کے جو آیات کے درمیان خالی جگہ ہے اس کو بھی چھو سکتے ہیں بغیر وضو کے، اور جو سائیڈ پہ حاشیہ لگا ہوا ہے اس حاشیہ کو بھی جو ہے ہم بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن کی جلد ہے وہ بھی بغیر وضو کے ہم قرآن کی جلد کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ لگا سکتے ہیں، اور اسی طرح بغیر وضو کے قرآن کو اٹھا بھی سکتے ہیں جب قرآن بند ہے اور ہمارے ہاتھ وغیرہ مثلا جو ہے وہ قرآن کے الفاظ زبر زیر مد شد پہ نہیں لگیں گے تو آپ جو ہے ہم قرآن کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور تیسرا نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کا جو ترجمہ ہے، چاہے جس زبان میں بھی ترجمہ ہو، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، انگلش میں ہے، جس زبان میں بھی ہے ترجمہ، تو آیا اس کو ہم بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں ترجمہ کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے
چاہے وہ جس زبان میں بھی ہو. لفظ اللہ کا جو ترجمہ ہے، لفظ اللہ کو اردو اور فارسی میں خدا کہتے ہیں، انگلش میں گاڈ وغیرہ کہتے ہیں. تو اب یہ جو الفاظ ہیں لفظ اللہ کے ترجمہ ہیں، تو اس ترجمہ کو احتیاط واجب کی بنا پر وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے. تو لفظ اللہ کو تو فتویٰ ہے کہ نہیں چھو سکتے، اور اسی طرح قرآن کے الفاظ مد شاد زبر زیر ان کو بھی نہیں چھو سکتے، لیکن قرآن کے ترجمہ کو چھو سکتے ہیں. جبکہ لفظ اللہ کا جو ترجمہ ہے، لفظ اللہ کا جو یہ نام ہے، وہ اگر ہماری زبان میں جیسے خدا ہے، انگلش میں گاڈ ہے، باقی زبانوں میں جو وہ نام ہوگا اللہ تعالیٰ کا، ان ناموں کو احتیاط واجب کی بنا پر ان کو بھی نہیں چھو سکتے. عربی والا لفظ اللہ کو تو فتویٰ ہے کہ نہیں چھو سکتے. اچھا، اگر چوتھا نقطہ کہ اگر کہیں فقط بسم ہی تعالی لکھا ہوا ہو، بسم ہی تعالی، یا فقط لفظ الف لکھا ہے، پورا لفظ اللہ نہیں لکھا ہوا، تو مثلا لفظ الف لکھنے کے بعد 2-3 نکات آگے انہوں نے لگا دیے کہ لفظ اللہ کی طرف جو ہے یہ اشارہ کرنے کے لیے، پورا لفظ اللہ نہیں لکھا. تو آیا یہ بھی بسم تعالیٰ کو، یا یہ جو الف ہے اور اس کے بعد نکات لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے؟ یہ بھی لفظ اللہ کے حکم میں آتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ لفظ اللہ کے حکم میں نہیں آتے، ان کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں. تو بسم ہی تعالیٰ کو بھی بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں. اسی طرح فقط الف اور اس کے بعد چاند نکات لگے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور نقطہ کہ وضو کے بغیر قرآن کی آیات کو لکھنا اور ان آیات کی تلاوت کرنا، اسی طرح مثلا زیارت اور دعا پڑھنا، ذریعہ ائمہ اطہار ان کی ذریعہ مبارک کو چومنا، یہ وضو کے بغیر جائز ہے. لیکن اگر انسان وضو کر کے مثلا تلاوت کرے تو یہ زیادہ ثواب کا باعث ہوگا. تو تلاوت جو ہے وہ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ ثواب اس وقت ہوگا کہ جب انسان وضو کے ساتھ ہو. اسی طرح زیارت دعا جو پڑھ رہا ہے، ذریعہ مبارک کا جو بوسہ لے رہا ہے، تو وہ جب وضو کے ساتھ ہوگا تو اس کا زیادہ ثواب ہوگا، وضو کے بغیر ثواب کم ہوگا. اس کے بعد سوال 172، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو دیگر اسماء ہیں، لفظ اللہ کے علاوہ جو اسماء ہیں، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے جو اسماء گرامی ہیں، اسی طرح ائمہ علیہم السلام کے جو اسماء گرامی ہیں، تو ان کو آیا بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے باقی جو اسماء ہیں لفظ اللہ کے علاوہ، اور اسی طرح باقی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، خالق، رازق، رحمان، رحیم، تو اسی طرح مثلا ان کو جو ہے ہم بغیر وضو کے احتیاط واجب کی بنا پر نہیں چھو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے جو باقی اسماء ہیں لفظ اللہ کے علاوہ، اسی طرح اس کی جو صفات ہیں، ان میں بھی احتیاط واجب ہے کہ ہم بغیر وضو کے اللہ کے باقی اسماء کو اور باقی صفات کو جو ہیں نہ چھوئیں. لیکن انبیاء علیہم السلام کے، اسی طرح اوصیاء علیہم السلام کے، اسی طرح معصومین علیہم السلام، 14 معصومین علیہم السلام کے نام جو ہیں، ان میں احتیاط مستحب ہے کہ بغیر وضو کے انہیں بھی نہ چھوا جائے. احتیاط مستحب کا مطلب ہے بہتر ہے کہ انہیں نہ چھوا جائے. اگر کوئی شخص بغیر وضو کے انبیاء کے نام کو چھو لیتا ہے، انبیاء کے اسماء یا اوصیاء کے اسماء کو، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سوال نمبر 173 ہے، جو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.